ایک بہت بڑا الزام جو اللہ کے رسول پہ لگایا جاتا ہے، اور اس میں اپنے پرائے سبھی شامل ہو گئے کہ نعوذ باللہ پروردگار کے رسول کے ساتھ یہ الزام لگا دیا گیا کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور اس کی دلیل میں وہ کیا لے کے آئے؟ قرآن مجید کا ایک لفظ لے کے آئے کہ وہ جو اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن میں نازل کیا گیا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو رسول امی بنایا ہے، اور سورہ جمعہ کی وہ معروف آیت کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو یہ جو لفظ ملتے ہیں نا کہ ہم نے امیین میں رسول کو بھیجا، تو ترجمہ یہ کیا گیا کہ امی کہتے ہیں نعوذ باللہ ان پڑھ کو، تو اس لیے محمد مصطفیٰ کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ یہ جو لفظ ہے یہ ترجمہ کرنے والے کی اپنی جہالت پر مبنی ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کو ان پڑھ کہے اور یہ سوچے گمان کرے کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ عقیدہ رکھنا اس صاحب عقیدہ کی اپنی جہالت اور اس کی اپنی کم نظری اور کم ظرفی کی علامت ہے۔ ورنہ وہ شہنشاہ اسی آیت میں جس کو یہ دلیل بنائے کہہ رہے ہیں کہ لفظ امی میں کا مطلب ان پڑھ ہوتا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پڑھوں میں ایک ان پڑھ نبی بھیج دیا، تو یہ اس قدر غلط جملہ ہے۔ یہی آیت کے الفاظ اس عقیدے کی نفی کرتے ہیں۔ کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو بھیجا گیا امیین میں، کیوں بھیجا گیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بولنا آتا تھا، تلاوت کرنا آتا تھا، ٹھیک ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرتا تھا۔ اگلے لفظ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ کیسا نعوذ باللہ انسان تھا جسے خود نہیں پڑھنا آتا تھا اور وہ کسی اور کو پڑھانے کے لیے آیا تھا؟ کوئی بھی وہاں مکے کا کافر اور مشرک کھڑا ہو کہہ دیتا کہ اے محمد آپ کے بارے میں تو خود یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو پھر آپ کس طرح سے ہمیں پڑھانے کے لیے آئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ امیین سے مراد یہ کتابی لکھنا پڑھنا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لفظ امی سے مراد مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے۔ مکہ کیونکہ اس وقت ایک ایسے حدود اربع میں تھا کہ اس کے ایک بڑا شہر تھا، بڑی وادی تھی، اور یہاں سے ارد گرد چھوٹے چھوٹے شہر اور قریے آباد ہوئے تھے، اور مکہ کا ایک نام تھا ام القری، یعنی قریوں کی، وادیوں کی ماں۔ یہاں کے افراد نے مکے سے نکل کے چھوٹے چھوٹے شہر اور وادیاں آباد کی، اور مکہ ان میں بڑا شہر کہلاتا تھا، تجارت کے حوالے سے بھی، افراد کے حوالے سے بھی، خانہ کعبہ کی حیثیت کے حوالے سے بھی، تو اس لیے بڑا شہر تھا۔ یہاں سے چھوٹے چھوٹے شہر اور قریے آباد ہوئے، تو لہٰذا مکے کا ایک نام تھا ام القری۔ مکے کے رہنے والوں کو امی کہتے ہیں اس لیے چونکہ یہ ام القری کے رہنے والے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض افراد نجفی نام لکھواتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، دہلوی لکھواتے ہیں، لکھنوی لکھواتے ہیں۔ اس طرح کے اور افراد ہیں کہ جو اپنے شہروں کی نسبت سے اپنے ناموں کے آخر میں لفظ لکھوا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لفظ امی مکے والوں کو کہتے تھے کہ جو مکے کا رہنے والا ہوگا اس کو امی کہتے تھے، ام القری کی وجہ سے، نہ یہ کہ وہ سب ان پڑھ تھے۔ ورنہ ان میں ابو جہل جیسا شخص بھی تھا کہ جس کو زمانہ جاہلیت میں ابو العلم یا ابو الحکمت کہا جاتا تھا کہ یہ علم والا ہے، یہ حکمت والا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو مجھے دیکھے، مجھے جانے، مجھے پہچانے، پھر بھی مجھ سے دور رہے، وہ علم والا نہیں، وہ جہل والا ہوگا۔ تو آپ نے اس کو یہ نام ابو جہل دے دیا۔ تو وہاں تو بڑے پڑھے لکھے افراد تھے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہاں مکے کے سب افراد ان پڑھ تھے۔ وہاں پہ بڑے بڑے شعراء، ادیب اور خطیب رہتے تھے جو عربی ادب پر ناز کیا کرتے تھے۔ تو محمد مصطفیٰ کا لقب رسول امی یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، بلکہ اس لیے ہے کہ آپ مکے کے رہنے والے تھے۔ لہذا خبردار، آج کے بعد رسول امی کا لفظ جب استعمال کریں تو اس کا ترجمہ ان پڑھ نہ کریں، بلکہ اس کا ترجمہ مکے والا کریں۔ اور دوسری اور آخری بات یاد رکھیے گا کہ محمد مصطفیٰ وہ ذات ہے کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ علم بنتے ہیں۔ سرور عالم کی مبارک ہونٹوں سے ادا ہونے والے کلمات اور لب و لہجے کو پروردگار نے کہیں قرآن کہا، کہیں حدیث کہا، اور اگر حدیث بھی ہے تو اس کا احترام قرآن کی آیتوں کی طرح سے کرنا واجب ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، محمد مصطفیٰ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اس زمین پر آنے کے بعد اس کائنات میں کسی شخص کے سامنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے زانوں کو خم نہیں کیا۔ آپ نے دنیا میں کسی کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی،
کوئی آپ کا استاد نہیں ہے، لیکن جس کو پروردگار علم دے کے بھیجے اسے دنیا والوں میں استاد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ ہوں، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہوں، مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہوں، یا آپ کی نسل میں آنے والے حجت خدا معصوم ائمہ ہوں، کبھی کسی نے دنیا والوں کے سامنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے زانوں کو خم نہیں کیا، کیونکہ جنہیں اللہ عالم بنا کر بھیجے وہ دنیا میں علم بانٹتے ہیں، کسی سے علم حاصل نہیں کرتے۔